رسول اللہ. میری ماں اور بہنیں بھی اس بات کو سن لیں. غط الاناء واوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. اور ایک روایت میں ہے فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء. دونوں روایتیں آئی ہیں اور یہ ایک بخاری میں ہے اور ایک مسلم میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورتیں جب گھر کا سارا کام کر لیں تو اپنے جو برتن ہیں پینے کے کھانے کے ان تمام برتنوں کو ڈھک دیں. کیا ہے؟ ڈھک دیں. غور سے سنیے گا اس حدیث کو کیسے بدلا ہے منحوسوں نے. اس حدیث کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شبہ، اس لیے کہ صحیحین کے اصول میں یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں ایک رات، کیا کہا؟ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ. ہر آدمی جانتا ہے کہ سنہ کس کو بولتے ہیں؟ ایئر کو بولتے ہیں. فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ. عورتیں اپنے گھروں کے برتنوں کو ڈھانک دیں. اگر کوئی ڈھکنے کی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر کے اس کے اوپر رکھ دیں. اس لیے کہ سال میں، پورے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں وبائیں اور بلائیں بیماریاں نازل ہوتی ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور سال میں کسی بھی ایک رات کی تعین نہیں فرمائی، کسی مہینے کی تعین نہیں فرمائی، تخصیص نہیں فرمائی. پورے سال کے لیے حکم دیا. ہر دن، ہفتے کے ہر دن، مہینے کے ہر دن، سال کے ہر رات. دونوں روایتیں ہیں، دن کے بارے میں، رات کے بارے میں. جھوٹے برتن کو کھلا رکھ کے نہیں سونا چاہیے. ایک روایت میں ہے کہ اپنے چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، سوراخ بند کر دیا کرو، لیمپ اور روشنی آج کے زمانے میں سلنڈر ہاف کر دیا کرو. اگر یہ بات کہیں گے، اللہ کے نبی قربان جائے اس اقدس و مقدس پہ جنہوں نے اتنی باریک باتیں بھی اپنی امت کو بتا دیا ہے. اتنی باریک، جو کچن سے تعلق رکھتے ہیں، اتنی باریک باتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے آخری چہار شنبے کا نام نہیں لیا، سفر کے آخری بدھ کا نام نہیں لیا، لیکن ظالموں نے اس حدیث کو گڑھ دیا اور یہ اعلان کر دیا لوگوں میں، العوام کالانعام. لوگوں کو عربی کیا معلوم ہے؟ لوگوں کو عربی کیا معلوم ہے؟ ارے یہی ایک ٹولی سعودی عرب میں جا کے اتری، عربی داں، کاش کے مسلمان عربی جان جاتے. یعنی جا کر کے وہاں بیت الخلا لکھا ہوا تو اس کو چوم رہا ہے جا کر کے. وہاں سیکورٹی بھگائے گی کیا کہ ما تفعلون، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ یعنی کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم لوگ سمجھے کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. یعنی یہ کیا لکھا ہوا تھا عربی میں، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ یعنی ٹوائلٹ عربی میں لکھا ہوا تھا، بیت الخلا، اس کو جا کے چوم رہا ہے عربی لکھا ہوا. یعنی عربی تو معلوم نہیں ہے. ان کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. کسی بھی حدیث میں کچھ بھی ایک ملا دیا، بتا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں سفر میں، تجارتیں کی ہیں سفر میں سارے کام کیے ہیں جو دوسرے مہینوں میں کرتے رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو کر کے بتایا ہے. تو اس حدیث کو بدل کر کے کیا کر دیا؟ آخری بدھ منانے کے لیے سفر کے مہینے میں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سفر کے آخری بدھ کی رات کو بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں. کتنی اترتی ہیں؟ 3,20,000. استغفر، 3,20,000. کہاں ہے یہ؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے 3,20,000 یا 30,000 یا 30 لاکھ یا اور کچھ بھی باتیں بتائی ہوں. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو، اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرو، اپنے مشکیزے کے منہ کو باندھ دیا کرو. اس لیے کہ سال میں ایک دن یا ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبائیں اور بڑی بڑی بیماریاں نازل ہوتی ہیں. تمہارے برتن کھلے ہوں،
تمہارے دروازے کھلے ہوں، تمہارے مشکیزے کھلے ہوں، تو وہ بیماری اس میں گھس سکتی ہے اور تمہارے گھر میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ مولا کریم ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، صحابہ کرام کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرما، اس امت کی حفاظت فرما۔ انہوں نے اپنے لیے کئی دن گڑھ لیے، ہر مہینے میں ایک بدعت، ہر مہینے میں ایک بدعت، ہر مہینے میں ایک بدعت، بدعتوں کا انبار بنا دیا ہے اسلام کو۔ اللہ رب العالمین ایسے بدعت و خرافات میں سنے ہوئے اور اٹے ہوئے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنائے، ہدایت دے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ موڑ دے، توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔